درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنے تمانوں کو محمد اور آل محمد کے درود سے معطر کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث رسول بحث کی گنجائش بھی۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے اِلَّا وَأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ۔ آیت ہے حدیث بھی ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندر چائے بن جائے، یہ روئے زمین کی جتنے درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں، اور نبی فرماتے ہیں کہ من یوم خلق اللہ الدنیا اذا ان یفنیہا، جب سے دنیا بنی ختم ہونے تک یہ لکھتے رہیں ما کتبوا بِشَارَ مَا آتَاهُ اللَّهُ، یہ جب سے دنیا بنی جب تک ختم ہو جائے گی یہ لکھتے رہیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے لکھ 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 کر گھس جائے گی، لیکن 14 کے فضائل کا 10واں حصہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اتنا بڑا یہ اہتمام کیا ہے، میں سوچ رہا تھا آپ لوگوں کو دیکھ کر، اگر بچے کی شادی کرنی ہو یا بیٹی کی تو کئی سالوں سے تیاری کی جاتی ہے۔ یہ عجیب حسین یہ ماں کے عزادار ہیں، ہر سال یہ مولا کی عزا بھی چاہتے مولا کی۔ یقین کرے میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، پہلے حدیث لگتا ہے کہ زمانے کے صادق کے امام فرماتے ہیں ان جدتی بطول تجیل فی کل مجلس، یہ حدیث ہے، میں نے خود انہیں کہ میری دادی ہر اس مجلس میں موجود ہوتی، اس مجلس میں یذکر فیہا مصاب الحسین، اس مجلس میں حسین کے مسائل پڑھے جائے۔ پھر فرماتا ہے وَمَعَهَا أُمُّهَا، ساتھ ماں بھی، وَمَعَهَا أُمُّ عیسیٰ، عیسیٰ نبی کی ماں بھی ہوتی ہے۔ آسیہ بنت مذاہب بھی ہوتی ہے، جو آگے لفظ ہے جو میں آپ کی آنسو کی قیمت بتا رہا ہوں۔ یہ رونا عام رونا نہیں ہے، جب تک یہ اندر آنسو ہے یہ تیرے ہیں، جب تک اندر ہے۔ اب آگے مولا فرماتے ہیں بِیَدِہَا خِرْقَةٌ، میری دادی کے ہاتھ میں ایک رومال،
حدیث پڑھ کوئی شعر و شاعری نہیں. میری دادی کے ہاتھ میں واللہ میں نے ان آنکھوں سے حدیث پڑھی ہے. اللہ کا قرآن میرے سامنے پڑھا ہے کتاب, اس کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا تاکہ تجھے پتہ چلے تیرے آنسو ہے کیا. وَتَمْسَحُوا دَاوُودَ الْبَاقِينَ, یہ جتنے لوگ روتے ہیں حسین کو, حسین کی ماں آپ سب کے آنسو اپنے رومال میں لے لیتے. بڑا مقام ہے عزادار کا. اور یہ بھی میں نے حدیث پڑھی ہے, معاشر میں ہم سب امتحان دے رہے ہوں گے, لیکن جو حسین کے عزادار ہوں گے عرش والا کے سائے کے نیچے حسین کی میٹھی میٹھی حدیثیں سنیں. تو شہزادی کا بس تعارف کراتا ہوں. یہ کون شہزادی ہے؟ نبی کی بیٹی. اس عزا کے مزید برکت کے لیے اور ہم جتنے بھی حاجت مند ہیں اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئیں, دل میں رکھ لیں. ان مولا شہزادی کے ان جو ہے اسماء کے صدقے ہم سب کو جہاں سے مولا با مراد لوٹائے. شہزادی ہے الذی ہے ام السبتین, یہ سبتین کی ماں ہے. سبتین کون ہے؟ جنت میں 100,000 انبیاء موجود ہیں. بولو بولو, نہیں جنت میں ان نبیوں میں کوئی سب آدم صفی اللہ بھی ہے, نجی اللہ بھی ہے, ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا جگری یار بھی ہے, موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے, عیسیٰ روح اللہ بھی ہے, خلیفہ جو ہے داؤد خلیفۃ اللہ بھی ہے. جنت میں یہ سب موجود ہیں. جنت میں ہمارے نبی کو چھوڑ کر وہ تو سرکار ہیں عالمین کے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں. کوئی کر سکتا ہے؟ جناب ابراہیم جس کی پشت سے 70-80,000 انبیاء ہیں, پھر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا. کیا کہوں, یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ کچھی سی قدر کر سکتی ہے. جو ہے جو ابھی کہہ رہا ہوں وہ جنت جس کی ریت انبیاء ہو. قدردان کدھر؟ جس کی ریت انبیاء ہو, اولیاء ہو, اوصیاء ہو, رسول ہو, صالحون ہو, صدیقون ہو. اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, ان دو سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے. اللہ کی ہے ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین. یہ آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں یہ چھت کے نیچے, لیکن ان کو آسمان کے نیچے ستون ہے. کیوں کھڑا ہے, کیسے کھڑا ہے؟ قائم کے وجود کی وجہ سے. یہی کہہ رہا ہوں. دیکھو آپ لوگ زمیندار ہیں, جہاں بور کرتے ہیں پانی آ جاتا ہے. دھنستی زمین نہیں ہے, دھنستی ہے نہیں, قائم کے وجود کی وجہ سے. یعنی یہ 18,000 عالم ہمارے سردار ہمارے وارث قائم کے وجود کی وجہ سے قائم ہے. اور وہ قائم خود کہتا ہے ان جدتی حجت اللہ علیہ, یہ 18,000 عالم میرے وجود سے قائم ہے اور میرا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے. سمندر ہے, شاہی ختم ہو جائے گی. اللہ کی ہے ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین والریحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ والسیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخیٰ والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ
والبتول الأذرى والحرة البيضاء وأم أبيها وملكة الأنبياء والصديقة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحسنة والمباركة صلوات. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تسع اسماء عند اللہ لجدتی، میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام. سید فاطمہ علیہ السلام، سید صدیقہ، سید راضیہ، سید مرضیہ، سید محدثہ، سید طاہرہ، سید مبارکہ، سید زہرا. پوچھا گیا آپ کی دادی کے نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حدیث ہے. تو امام معصوم فرماتے ہیں اللتی فاطمہ من احبہا من النار، میری دادی کا یہ نام اس لیے رکھا گیا جو بھی محب ہوگا میری دادی کا اسے جہنم میں نہیں جانے دے. شہزادی کے نام کی تلاوت کرتا ہوں. اسلام کے کفیلوں یہ جنہوں نے عذاب اچھائی ہے، مولا ان کے دین و دنیائی حاجات پوری فرمائے، زمانے کا امام ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. یہ جو خدمت کر رہے ہیں حسین کے مہمانوں کی جن ہاتھوں سے پہنچ رہی ہے کہ ہمیشہ کسی کے محتاج نہ ہو، اور ان کے مرحومین جو ہیں مولا ان کے درجات بلند. تو میں اب شہزادی کی اسم کی تلاوت کر رہا ہوں. آپ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو کر، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آئیں گے، آپ کچھ جگہ پہ ہیں، احتراماً حسین کی ماں کے احتراماً میں نام دوں گا، درود پڑھ کے پیچھے والے آگے جائیں گے، گلدستہ ہو جائے، پھر ذکر شروع کرتے ہیں. سب کھڑے ہوں گے، بیٹھے گا کوئی نہیں. والفاطمہ الزہرا علیہ السلام، سب کھڑے ہو کر درود پڑھ کے بیٹھیں گے. یہ پیچھے والے آگے آئیں گے. وعلی امہا وعلی ابیہا وعلى بہلہا وعلى بریہا وعلى بنتہا علیہ السلام صلوات. وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَالْعُنِينَ أَجْمَعِينَ خصوصاً اللہم عنہم جمیعا. مولا سلامت رکھیں، ہمیشہ آل محمد احترام واسطے مولا تعالیٰ کھڑے رکھیں. یہ وہ شہزادی ہے صرف کھڑے ہوئی ہے. واللہ حلفن کہہ رہا حدیث ہے جب پورا معاشر سج جائے گا، سواداک انبیاء کھڑے ہوں گے، اولیاء کھڑے ہوں گے، اوصیاء کھڑے ہوں گے، صالحین کھڑے ہوں گے، صدیقون کھڑے ہوں گے، نبیوں کا سلطان نبی کھڑا ہوگا، ولیوں کا سلطان ولی کھڑا ہوگا. جب سب کھڑے ہوں گے، جب یہ شہزادی معاشر میں داخل ہوگی نا، ندا آئے گی، 70,000 ملائکہ کی صفیں ہوں گی، ہر صف میں 70,000 ملائکہ ہوں گے. جو ہے نا نورانی جو ڈاکہ ہوگا یہودی جس کی وہ بہار پکڑی ہوئی ہوں گی، آواز آئے گی لگ کے سروسکم وَقُزُّ وَبْصَارَكُمْ. او معاشر میں رہنے والوں آنکھیں بھی بند کرو، سروں کو جھکاؤ میرے محمد کی دین پہ. اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. میرا آگے بھی پروگرام ہے، وہاں بھی حاضری بہت ضروری ہے. تو ویسے وقت تو میرا 2 بجے تھا، 2 سے 2:30 3 بیٹا پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی مولا کا مدد خان تھا. صرف دیگ پکی ہوئی ہو نا، دیگ اس کی نیاد تھی. تو جو ہوتا ہے نا صاحب ہوتے ہیں جو پکوانے والے، وہ کہتے ہیں اس کو پکانے والے کو یار گزر ہے چمچ لیا وہ صاحب کیا بولو، وہ ساری دیگ اٹھا کے نہیں لاتا. میری طرف سے بسم اللہ جی مولا قبول کرے تمہارے حد سلامت. یہ جو نیاز ہے نا، یہ نیاز وہ جو ہے نا نیاز، وہ نیاز وہ تو جھگڑے والی ہے.
مجھے اتنے کام اس سے بھی دے، یہ دل سے نکل کر آتی ہے، اس میں مہر لگی ہے، مہر اسی کے لگی ہے جو نیاز حسین ہو. یہ میری بات سمجھ لینا، جو نیاز حسین ہو اس پہ مہر لگتی ہے. باقی جو سسٹم ہے وہ نیاز حسین نہیں ہوتا، نہ لینے والے کو ہوتا ہے نہ دینے والے کو ہوتا ہے. توجہ ہے. تو جو ہے نا وہ ایک چمچ لے کر آدمی چکھتا ہے، ایک چمچ ذائقہ سارا آ جاتا ہے، نہیں آتا. اور کہتا ہے ہاں بھی نمک بھی ٹھیک ہے، مرچ بھی ٹھیک ہے، مسالے ٹھیک ہے. تو ولایت علی کی دیگ سے یہ میرے پاس نہج البلاغہ موجود ہے. اسی کتاب سے مولا کی زبان سے ولایت علی کی دیگ میں چمچہ پیش کرتا ہوں. جو ولایت علی کی دیگ کا چمچہ کھانا چاہتے ہیں ذرا جا کر اور بڑے بلند آواز سے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری. میں بتاؤں آپ کو کتنا ثواب ملا ہے؟ بتاؤں؟ انہیں تو صرف کہا یا علی. ثواب بتاؤں؟ تیرے نبی فرماتا ہے من قال یا علی مرۃ واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ یا تیرا نبی فرماتا ہے فثوابہ کا ثواب ہے. تو جانتا ہے کتنا ثواب ہے؟ 16,000 قرأۃ للقرآن انا الذی اختمہ. میں نبی محمد اس قرآن کو 16,000 مرتبہ اس کی تلاوت کروں. میرے محمد کا پڑھا ہوا 16,000 مرتبہ قرآن، اس کا جو ثواب بنتا ہے نا میرے بھائی علی کا موالی جب معرفت سے دل سے خلوص سے کہتا ہے نا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ ہوا پڑھا قرآن کا ثواب فرشتوں سے نام اعمال میں لکھے. مولا کے نام لے کر خواب ایک مرتبہ نہیں، اس کو 16,000 مرتبہ ضرب دیتے چلنا. ایک مرتبہ نہیں، جب نام لے گے 16,000 مرتبہ. دل سے کھڑا ہوں، دل سے. اور یہاں کھڑا ہوں کہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے. میں جو کھڑا ہوں میں یوں کھڑا ہوں کہ میں 14 کی کچہری میں کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا تو بیٹھا ہے کچہری میں یا نہیں بیٹھا. قرآن بھی میرے ہاتھ میں ہے. اور میں یہاں پہ میرا یہ اگلے سال بھی یہ اس ولی اللہ بادشاہ کے دربار پہ جو میرا باطنی میزبان تو وہ ہے ظاہری سجاد سید. میری دعا ہے خدایا اس عباس کا واسطہ کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب سب دنیا مجھے چھوڑ گئی عباس کے بازو نے مجھے بنا دیا. تو یہ دعا ہے کہ میرا میزبان ہے اور شریف میزبان خدا ہے انہی بازوؤں کا واسطہ کہ جناب سردار سجاد سید ان پر سایہ رہے، ان کی عزت رہے، ان کی بیٹی کو صحت. توجہ ہے. مولا کی ولایت، مولا کی بولو زبان. سرات پاڑے محمد علیہ. یہ آیت بڑی معروف ہے، بڑی دور تک آواز جا رہی ہے، بڑی انتباہ ہے. تو یہاں آپ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دینے کے لیے نہیں آئے. یہ بیٹے بھی جو بیٹھے ہیں یہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ شعر و شاعری میں پڑھ رہے ہیں یہ وکیل سمجھتا ہے. اگر اس کی تصدیق قرآن حدیث سے نہیں ہوگی آواز آ رہی. پہلے میں مولا کا تعارف کراؤں. جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں تھا وہ بھی علی کی ولایت پہ بحث کرتا ہے. تو وہ میں کہہ رہا تھا انشاءاللہ اس سال بھی میں ولی اللہ کے قدموں میں مولا کے ذکر کے لیے آ رہا ہوں.
اور جو مجھے سیدہ کے حضور سے تازہ خیرات ملی ہے، کیونکہ یہ ناج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ محمد منکم علی فراشہ وہو علی معرفت ربہ و معرفت رسولہ و معرفت اہل بیت رسول مات شہیدہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی تم سے اپنے بستر پہ مر جائے، کسی بیماری میں مر جائے، مرتے ہوئے اللہ رسول اور آل رسول کی جو ہے نا وہ ولایت کی معرفت رکھتے ہوئے مرا تھا، وہ مرا نہیں ہے، ماتا شہیدہ، وہ شہید ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی جو اسال خیرات لے کر آیا ہوں، تو جتنے بھی سامعین ہوں گے جب مریں گے تو شہید مریں گے۔ مزاج میرا آپ کے سامنے ہے، مزاج میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا، کسی کو چھیڑتا نہیں، لیکن اپنے عقیدے کو پیش کرتا ہوں۔ قرآن سے آیت پڑھوں گا تو کلام معصوم، اگر حدیث پڑھوں گا تو تصدیق قرآن سے ہوگا۔ اور یہ میری یہ خطابت ہے خالصتاً وہ لوگ جو مولا کائنات کو نبی علیہ السلام کا خلیفۃ بلا فصل مانتے ہیں، ان سے خطاب ہے، باقی میرے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ عذاب والے ہیں ان کے برموید اور ہم سب کے برموید ہیں، وہ آج جب جہاں سے فیکس جا رہی ہوگی نا، انشاءاللہ پھر قبر میں کراؤ تو ہم ہوتے تو ہمیں پتا ہوتا کہ کتنا ثواب آ رہا ہے۔ بتاؤں علی کون ہے؟ پہلے لفظی تعارف کا، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ اول و آخر علی، اول و آخر علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول و آخر علی۔ مولا تیرے بچے دی خیر کرے۔ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمیٰ علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت المکتومۃ علی، امانت المحفوظۃ علی، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، اول العابدین علی، اسعد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، ولاۃ امر اللہ علی، العدل البطین علی، باب اللہ علی، باب مدینہ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب حدت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی، ترجمان وحی اللہ علی، صدرت آیت المباہلہ علی، صدرت شجرت توبہ علی، سکر المصطفیٰ علی، جدول الحساب علی، جواز الصراط علی، حیدر الصفدر علی، اسر اللہ علی، حسرت للہ سے یوم القیامہ علی، حامل اللواء علی، حاکم یوم الدین علی، عبد اللہ البطین علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، اجاب اللہ العظم العظم علی، حیدر الصفدر علی، خاصت اللہ و خالصت علی، سر دیان و حکمت علی، باب الایمان و کہبت علی، حجت اللہ و حجت علی، انام الہدا و راحت علی، قدرت رب و مشیت علی، قدرت رب و مشیت علی، مقد الوجود و غایت ہوئی۔ اس کائنات کی ابتدا بھی علی کے نام سے ہوئی اور انتہا بھی علی کے نام سے۔ یہ علی ہے، میری طرف دیکھیں، بسم اللہ، مولا قبول کرو، رج کی طرف سائیں میرا مولا تو آدھی خسر کی عمرہ کرے، ہر زین دی شان حسین جو ہے، ہر شان حسین کو سر مارے، نقصان اسلام دا تھیندہ، اسلام حسین کو سر مارے، ہر مسجد میں رو پئیے، اذان حسین کو سر مارے، جدہ ظلم جزید بدھایا ہے، قرآن حسین کو سر مارے۔ نعرہ حیدری۔ جو فرمائے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تجھے کیا پتا علی، اگر تیری میری سمجھ میں علی آ جائے وہ علی۔ جملہ پڑھ رہا ہوں، جملہ پڑھ رہا ہوں، تیرے عقیدے کا وکیل کھڑا ہے۔
اور اس وقت نیٹ پہ ہر جگہ پہ صرف تیرا عقیدہ قرآن اور حدیث سے پڑھ رہا ہوں، تاکہ آج سے 50 سال بھی اگر کوئی ہدایت کس کو ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن ممبر سے اس وقت کچھ نہیں جا رہا۔ حدیث پڑھوں یا بڑے بڑے عبداللہ انصاری جب بوڑھے ہو گئے تھے 2 عصا کی ٹیک پہ چلتے تھے اور کہتے تھے یا اہل المدینہ ادبوا اولادکم علی ولایت علی کی ولایت، وہ مدینے کے رہنے والوں علی کی ولایت کا بچوں کو سبق سکھاؤ، بچوں کو ادب سکھاؤ۔ علی کی ولایت میں ماننے والے جو ہے تو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ۔ تو میرے سامنے کتنے والدین بیٹھے ہیں، اگر آپ روز بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بیوی کو اور کوئی مزدوروں کو بٹھا کر ایک روز اگر علی کی ولایت کے ادب کی حدیث سناؤ، جب یہ بچے جوان ہو گئے تو سمندر بن جائیں گے۔ ممبر سے ویسے تو ادب ہے ہی کوئی، جب ادب بچوں تک نہیں پہنچے گا تو پھر آئندہ ساری جنریشن نسل کرونا زدہ ہو جائے گا۔ لہذا میری ڈیوٹی ہے کہ علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ، وہ میں آپ تک پیش کر رہا ہوں، وہ پیش کر رہا ہوں۔ توجہ ہے، توجہ ہے نا؟ دیکھیے بڑی معروف آیت ہے، بڑی معروف۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ، یہ کوئی نہیں پڑھتا، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن هم الوارثون۔ یہ حدیث قرآن کی آیت، یعنی اللہ نے ہمیں 3 ولایتیں دی ہیں۔ ایک اللہ نے اپنی ولایت دی، اللہ نے کہا میں تمہارا ولی ہوں، تو جس کا میں ولی ہوں اس کا میرا رسول بھی ولی ہے، جس کا میں اور میرا رسول ولی ہے اس کا علی بھی ولی ہے۔ 3 ولایتیں ہیں۔ اللہ کی ولایت تو سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی بحث نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ اللہ کی ولایت کیا ہے، یہی سوال ہوتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ اس کی شرح کلام معصوم سے پیش کرو، سبق ہے دراصل یہ بچوں کے لیے۔ کتابیں کو حوالے موجود ہیں، پوسٹ مین اپنی آل محمد حاضر ہے، میری گردن پہ جو کچھ پڑھوں اگر کوئی حوالہ لینا چاہتا ہے یہ میری گردن پہ ہے، اور زمانے کے امام کے سامنے ہے، زمانے کے امام کے دادے کی ولایت پڑھ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، توجہ، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ میں نے بات بڑی کہہ دی، آپ سمجھے لیں، آسان کیا۔ علی کی ولایت، ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ اب کوئی سوال کرتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے تو فوراً کو تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے، جو اللہ کی ہے وہی تو علی کی ہے۔ بڑا آسان تھا نسخہ، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کہتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے تو تم بتاؤ اللہ کی کیا ہے۔ اگر اللہ کی ولایت واجب ہے تو پھر علی کی بھی واجب ہے۔ اگر اللہ کی ولایت بولو منہ سے بولو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بزرگ جانتے ہیں، کچھ لوگ تھے جو ہندو تھے، ہندو کے ساتھ آتے تھے نا تو پیچھے پاؤں ننگے سر ننگے اس طرح کہتے یا حسین یا غریب۔ جب وہ مرتے سے جلایا جاتا تھا سارا جل جاتا تھا، نہ دایاں ہاتھ جلتا تھا نہ بایاں سینہ جلتا تھا۔ جو زبان علی کے لیے عشش کرے گی قبر میں کیڑے بھی نہیں پڑے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ اعلان الشرائع میں موجود ہے، شیخ صدوق علیہ رحمت، اس کے علاوہ بھی ہے۔ یہ علی کے بتا رہا ہوں، علی ہے کیا، علی کا اسم کیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں اِنَّا
ہاں کہ علی کا اسم کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا کہ نورانی محل ہے، اس کے طرف ہے، وہاں پہ جنت کا اہتمام ہے. اِنَّا حَلْقَةَ بَابِ الْجَنَّةِ یاقوتۃ الْحَمْرَاء عَلَىٰ صَفْوَانِ الذَّهَبِ، ایک سونے کی پلیٹ ہے، اس کے اوپر یاقوتی کنڈا ہے. جب وحی کا وقت آتا ہے نا، وہ یہ پلیٹ ہے نا، یہ پلیٹ تو یہ کنڈا ہے، جب وقت آتا ہے بہت سارا گرتا ہے. میں تو باہر ہوتا ہوں وہاں پہ، میرے قدر پار جل جاتے ہیں. میں تو باہر ہوتا ہوں، جب وہ کنڈا گرتا ہے زنت، ایک آواز آتی ہے، وہ نوران کیا ہے نا، جب کنڈا گرتا ہے نا، آواز آتی ہے، قالت یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. سمجھ آئیے؟ علی کی ولایت کی جو ہے نا، علی کے نام کی تو وحی کی آواز ہے. تو حضور میں عرض کر رہا ہوں کہ علی کی ولایت پہ علی کو سوائے اللہ اور رسول کے کوئی نہیں جانتا. حدیث پڑھو نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ، اللہ کو بھی کوئی نہیں جانتا الا انا و علی، یا میں اللہ کو جانتا ہوں یا علی جانتا ہے. وما عرفنی، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا الا اللہ و علی، مجھے یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے. اور یہ پھر کہتے ہیں وما عرف علی، علی کو بھی کوئی نہیں جانتا الا اللہ و علی کو یا اللہ جانتا ہے. تو میں علی کو سمجھنے کے لیے دو ہی مقام ہیں، ایک مقام مصطفیٰ ہے، دوسرا مقام خدا ہے. ان دو مقاموں پہ بیٹھ کر اگر کوئی دیکھے تو پھر علی علی نظر آتا ہے. اللہ کی ولایت بولو سارے، علی کی ولایت. اور آگے امام صادق فرماتے ہیں اللہ کی لام یوبس نبیون قطع الا بولایت علی بن ابی طالب. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. تیری کیا حیثیت ہے علی کے بیعت کرنے کی؟ علی کی ولایت میں کسی بھی زاویے سے اجتہاد بحث حرام. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اللہ اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ بڑی بڑی دنیا مختلف زاویوں سے مجھے دیکھ رہی ہے، مختلف زاویوں سے مجھے سن رہی ہے، تاکہ کنفیوز نہ ہو. بابا توجہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ دیکھو آپ بور کرتے ہیں نا، بور نل کا ٹیوب ویل کرتے ہیں نا، پانی جب بور کرتے ہیں پانی نیچے سے آتا ہے یا اوپر سے آتا ہے؟ بولنا بابا تو بولتے ہیں نیچے سے. اب جو نیچے پانی ہوتا ہے نا وہی اوپر سے نکلتا ہے. یہ جو نیچے پانی ہے یہ ہے مصدر الماء، پانی کا سٹور، پانی کا مستودع، پانی کی کان. اب لیتے کس سے ہیں؟ یہ زمین سے نیچے لیتے ہیں. بولو پمپ سے لیتے ہیں. بولو یار جب وہ چلاتا ہے پمپ سے لیتے ہیں، زمین میں نیچے جا کر لیتے ہیں. یہ زمینوں کو پانی کہاں زمین سے آ رہا ہے لیکن نکلتا کہاں سے ہے؟ بولو پمپ سے بھی لیتے ہیں نا، لیتے تو پمپ سے ہیں نا، نلکے سے لیتے ہیں نا، نل سے لیتے ہیں نا، نل سے. چلو ابھی میں کہتا ہوں نل سے لیتے ہیں نا، پانی تو نیچے ہے لیتے نل سے ہیں. اللہ اور علی کی ولایت میں یہ فرق ہے، اللہ مصدر ولایت ہے، علی منبع ولایت ہے. اللہ مصدر ولایت، علی بولو کیا جو پانی نیچے ہوتا ہے نا وہی نل سے ملتا ہے،
وہی نل سے. جو اللہ کی ولایت ہے وہی کسی کا اظہار علی سے ہوتا ہے. علی مظہر ولایت الہیہ. علی اللہ نہیں ہے, علی مظہر ہے. ظاہر اس کی پھر وہ ادھر کو ابصار ہو, ادھر کو ابصار. قرآن کہتا ہے تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو جب وہ دیکھ نہیں سکتا تو معرفت کیا ہوتی ہے؟ توجہ ہے. یہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں, جتنی بھی اسماء ہیں, ان کا اظہار 14 سے ہوتا ہے. اب میں کبھی توجہ فرمائیں, لاج بلاغہ سے حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں لاج بلاغہ موجود ہے. توجہ ہے. خطبہ نمبر 118. مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات الذی تدور علی و علی بمکانی. یہ دائرات جمع دائرے کی ہوتی ہے. یہ دائرہ نہیں لگایا جاتا. یہ بیٹھی کا طالب علم ایک دائرہ لگاتا ہے, فرقان یہاں رکھی ہے نا, یہ دائرہ لگا رہا ہے. چاروں طرف سے برابر برابر فاصلہ ہوتا ہے, چاروں طرف سے. تو مولا کیا کہتا ہے انما انا کتب الدائرات. ایک دائرہ نہیں, یہ جو 18,000 عالم اپنے اپنے دائرے سے چل رہے ہیں نا. یہ سورج شرق میں طلوع ہوتا ہے, غرب میں غروب ہوتا ہے, وہ اپنے دائرے پہ چل رہا ہے. چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے, ستارے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں, زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے, عالم جبروت اپنے دائرے پہ, عالم برزخ, یہ کتنے عالم 18,000 چل رہے ہیں نا. مولا علی کہتا ہے انما انا کتب الدائرات. میں علی 18,000 عالم جو چل رہے ہیں, میں علی ان کی پرکار کی سوئی ہوں. اللہ کی تدور علیہ, یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں. وہ عرب مکانی, اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. یہ ولایت ہے. تجھے کیا پتا ولایت کیا ہے؟ جسے مال جنا بھی نہیں تھا, جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں تھا, وہ بھی کہتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. یہ 15 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں, 15 کتابوں سے حدیث پڑھ رہا ہوں, جس میں 3 کتابیں اس زمانے کی بہت بڑی مرجعیت کی بھی ہیں. سماعت السید آیت العظمیٰ رضوان اللہ علیہ, سید خمینی مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ, اور دوسری کتاب ہے پرواز در ملکوت, اور دوسری دعائے سر. اس میں صادق امام کا قول نقل کرتا ہے. صادق فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے, اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے. کہتے ہیں لنا و اللہ حالات و فیہ نحنو و نحن فیہ ہوا, اللہ اللہ ہوا ہوا و نحن نحنو. ہمارے اللہ سے یہ ولایت میں حالات ہیں کہ جس میں دیکھنے میں وہ ہم ہو جاتا ہے, ہم وہ ہو جاتے ہیں, وہ ہم ہو جاتا ہے, ہم وہ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ہے, ہم ہیں. جو ہے یہ ہے ولایت, علی کی ولایت. علی کی یہ ولایت ہے. حدیث قدسی ہے, یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں, یہ ہماری شیخ صدوق میں بھی موجود ہے. حدیث قدسی نبی فرماتے ہیں لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی بن ابی طالب. اگر اللہ کی تمام مخلوق کا علی کی ولایت میں اجتماع ہو جاتا, علی کی ولایت میں, لما خلق اللہ النار, اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. جہنم کی غرض خلقت منکر توحید نہیں ہے. توحید میں ابلیس ہمارے ساتھ شامل ہے, وہ آج بھی اللہ کو مانتا ہے. جہنم کی غرض خلقت منکر رسالت بھی نہیں ہے, کیونکہ 73 فرقوں کی ایک رسالت ہے. جہنم کی غرض خلقت منکر ولایت علی. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث پڑھ اس کے بعد ایک جملہ مسائل کا, کیونکہ آگے پروگرام مس نہ ہو جائے, وہ بھی مولا کی عزا ہے. تو انشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ محرم پڑھا, اس میں بہت سیدہ ساجی کے دروازے سے بہترین اور خوبصورت
गदान मैं लेकर आया, क्योंकि मैं भिखारी हूँ, लेकिन आले मोहम्मद का किसी का नहीं। आले मोहम्मद का भिखारी हूँ, किसी आदमी का नहीं। कोई जो जितना भी बड़ा होगा, जितना भी बड़ा होगा, मेरे लिए बड़ा हुसैन है। फिर मैं आपको वादा कर दूँ, बड़ी दुनिया तो ये जो है ना हुसैन के नाम पे दी जाती है ना, लिफाफे में बंद के बगैर इतना दिए, वो रियाद होती है, बाकी वकीलों की फीस होती है। बजा रही है कह दिया पर्दे में से हो जा, क्या कह नहीं दिया। हुसैन की मजलूमियत की कितनी कीमत लगाए? चल बोल, हुसैन मजलूम है ना, कितनी कीमत लगाएगा? हुसैन की मजलूमियत की क्या कीमत है? हदीस है, हदीस कि अगर हुसैन की मजलूमियत पे इस पूरे दुनिया को कत्ल कर दिया जाए तब भी बदला नहीं होता। ये चौथे बाब का फर्क, ये पूरी दुनिया हुसैन की मजलूमियत की दुश्मनी में सबको कत्ल कर दो, फिर भी हुसैन की मजलूमियत का बदला नहीं। हुसैन की मजलूमियत की फीस हम क्या ले सकते हैं, हमारी क्या जरूरत है? ये आप जो हमें देते हैं, ये सफ़र की ज़हमत करते हैं, या पेट्रोल खर्च होता है, ये नीयत होनी चाहिए, और ये नीयत होनी चाहिए लेने के लिए भी, देने के लिए भी यही नीयत कि मैंने सफ़र की तकलीफ उसका मुझे हदिया मिल रहा है। हुसैन का हदिया तो नहीं दे सकता, और ना मैं हुसैन का हदिया दे सकता। तो जो बस एक जुमला मसाइल का सुन रहे, सोच रहा हूँ कौन सा दुख पड़ रहा हूँ। हाँ मैं समझ बाबा, थोड़ा पहले अगर बता दे फिर बदी जरा वो लुत्फ नहीं आएगा। फिर जाते हुए आदमी फिर बदी जरा फिर थोड़ा उसको लाजमी ज़हन में बनाना पड़ता है, वो जो मजमून है उसको याद करना पड़ता है। फिर मसाइल में मुमकिन है गिरिया में कमी हो तो फिर वो अच्छा नहीं। बस मैं आपको मसाइल एक जुमला सुनाता हूँ अजमत का, देखिएगा। और हाँ दूसरी बात सुने कच्ची वालों, कल ज़माने के इमाम के सामने मैं बात आपसे कर रहा हूँ, माशरे में कोई उधर नहीं पेश कर सके। हुसैन मजलूम है, मजबूर नहीं है। बोलो मजबूर है, चलो मजबूर है उसे, मजबूर कहना यही तो तकसीर है। किसी को तो मुकस्सर कहते हैं जो हुसैन को मजबूर कहे। हुसैन मजलूम है। इबादुल मुकरमून अला यस्बिकूनहु बिक़ौलि व हुम बिअमरिही यअमलून, जो इबादुल मुकरमून है ना, उनके और अल्लाह के दरमियान डायरेक्ट फैक्स होती है। जो वो चाहता है वो ये चाहते हैं। वो चाहता है कि जहर वाला प्याला पी तो पानी कम पी लेते हैं। वो चाहता है तलवार की धार के नीचे आगे पहुँच जाते हैं। वो चाहता है कि हाथों में रस्सियाँ पहन लो कह देते हैं। चलो मैं जुमला आपको अर्ज करता हूँ, बस ये जुमला सुनिए। करबला से शहजादी चली, शहजादी करबला से, ये मैंने जो कहा था मजबूर और मुख्तार, ये दो चीज़ जेल में रखना। आले मोहम्मद मजबूर हैं या मुख्तार है। तो जो एक जुमला सुनिए, करबला से सैयदा चली काफिला लेकर, करबला से लेकर शाम तक सैयदा खामोश है। दुश्मन ने समझा कि मजबूर है। बड़ा अदब सिखाता पड़ा, तू अदब के बड़ा है ना, तेरे पे असर होता है अदब का। दुश्मन ने समझा, जो भी जुर्म किया मजबूर समझ, कोई इनका वारिस नहीं, कोई इनका हमदर्द नहीं, भाई इनके हमने मार दिए, बेटे मार दिए। ये पूरा सफर शहजादी ने जब किया मूस नहीं हो, जो तकदीर में लिखा था रज़न बेरिज़ा तस्लीमन बेअमरे। डायरेक्ट फैक्ट, मेरी शहजादी वो शहजादी है कि जिसके वजूद से 18,000 आलम का वजूद था। इमाम सज्जाद ये उसकी मुहाफ़िज़ा है।
مجھے کیا پتا یہ شہزادی کون ہے؟ یعنی جس کے وجود سے 18,000 وجود جو قائم ہے، اس کے وجود کی محافظہ یہ شہزادی اب مجبور ہے۔ تو جو فرمایا کربلا سے لے کر کوفہ سے شام 72 گھنٹے چلتی رہی اس عالم میں۔ دشمن نے مجبور سمجھا، کیوں یہ عالم کیوں تھا؟ ہے تو کربلا عالم کیوں تھا؟ کیونکہ رسی نے تھی، جو رسی سیدہ کے گلے میں تھی وہی 3 سالہ بطور کے گلے میں تھی، اور شہزادی کے چھوٹی شہزادی کا چھوٹا قد تھا، وہ تو بیوی کو قیام میں تھی نا۔ یہ 72 گھنٹے کا سفر، 72 گھنٹے کا سفر شہزادی نے اس عالم میں کیا۔ اس سے زیادہ میں کیا دکھ کروں؟ والا تیرے بچیوں کی عزت بات کی بات۔ 72 گھنٹے کا سفر۔ آپ ایک دعا مانگ رہا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے شہزادی کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، آج قبر میں رسیاں مر جائیں اس کی وجہ سے۔ زمانے کے امام کو استدعا کرتے ہیں کہ آزاد کرائیں تو کہ زیارت کریں۔ جو 1400 سال پہلے حکومت تھی آج وہی حکومت۔ اب یہ قافلہ اب میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مولا آپ کو شام لے جائے، آپ کے ساتھ میں بھی بیٹیاں بھی ہوں، بیوی ہو، ماں ہے تو وہ بھی لے جاؤ۔ مولا توفیق ہے آپ کو۔ بازار شام سے تو گزر رہا ہو تو تیرے اگر کوئی ایک مستور غیر ارادی گر جائے بولو بازار میں، کوئی اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ دوڑ پڑیں گے، اس کے وارث اٹھائیں گے۔ رب محمد کی قسم یہ جو قافلہ جا رہا تھا نا، یہ قافلہ ان کے وارث لوگ کے نیزہ پہ تھے۔ ان کے وارث لوگ کے نیزہ پہ تھے، بھائی لوگ کے نیزہ پہ تھے، بچے لوگ کے نیزہ پہ تھے، دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے۔ دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے، فتح پڑھنے والے محمد کا۔ یہ درمیان سے قافلہ چل رہا ہے، یہ قافلہ۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی ایک بی بی غیر ارادی گرتی، ایک ہی گرتی نہیں، قافلہ تو وہ تھا جو ہے نا، یہ آپ کہنا چوتھے باب فرماتے ہیں کہ وہاں ہمارا وہ عالم بنایا گیا جس طرح بکریوں کا پھندا ہوتا ہے۔ فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ فَرْبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، یہ لفظ ہے چوتھے باب کے۔ بکریوں کا پھندا کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ بھیڑیاں رات کو نہ پکڑ لے یا کوئی بھاگ نہ جائے۔ کسی کے گلے میں رسی ڈالتا ہے، کسی کے پاؤں میں، کسی کے بدن پہ، کسی کے بدن پہ۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے میں کسی کی کلائیوں میں رسی تھی، کسی کے پاؤں میں تھی، کسی کے گلے میں تھی۔ بیویاں جو ہے نا وہ عالم رکوع میں آ رہی تھی، بچے عالم قیام میں آ رہے تھے۔ اگر کوئی ایک بیوی گرتی، ایک نہیں گرتی، سارا قافلہ گر جاتا تھا، سارا قافلہ گر جاتا تھا نا۔ اب مجھے بتاؤ مجھے کچھی والا اٹھانے والا کون تھا؟ اٹھانے والے تو لوگ نیزہ پہ تھے۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ کیسے اٹھایا جاتا تھا؟ یہ میری جرت نہیں ہے۔ جب نانے کی قبر پہ گئی تھی نا، نانے کی قبر پہ شام کے بعد، نانے کی قبر کو گلے لگا کر کہا، نانا شام کا حال سناؤں، نانا میرا لباس دیکھ لے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے تار تار کر دیا ہے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے۔ بس ایک جملہ صبح دعا، کربلا سے لے کر شام تک بیوی منہ سے نہیں بولی۔ جب آئی نا کمینے کے دربار کے سامنے، شہزادی زمین پہ بیٹھ گئی۔ یہ پورا بازار گزرنے کے بعد کہتی اماں فضا، بہن کی فطرت بھی نہیں کہ بھائی کے قاتل سے کلام ہو۔ لیکن بلاؤ شمر کو۔ جب شمر آیا نا، یہ لفظ ہیں کتاب کے، شمر کہتے ہیں وفا حاجتک یا ابنت علی، کیا چاہتی ہے علی کی بیٹی، کیا چاہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ میں اس دروازے سے گزروں گی جہاں بھیڑ کم ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اس دروازے سے گزارو، یہ مجبوری ہے۔ نہیں، بیوی نے کہا میں اس دروازے سے گزروں گی جہاں بھیڑ، منہ سے بڑا درد پیدا کم ہو۔ شمر نے خنجر پہ بھی ہاتھ رکھا، ہنٹر پہ بھی۔ فَتَأَثَّرَتْ زَيْنَبُ الْكُبْرَى بِجَفَتِهِ وَقَسْوَتِهِ، بیوی کے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ بیوی اس وقت ضمیر کو کہتی ہے اس کمینے کو نگل لیا۔
یہ لفظ ہے. یہ کہنا تھا کہ زمین پھٹی شمر یہاں تک دھنس گیا اور لوگ کے نیزہ سے آواز ہے یا اختاؤ اس میری بہن رضان بے رضا و تسلیم المعامر. اللہ کی رضا میں تو شہزادی نے یہ وہاں پہ اپنی ولایت بتائی تھی. ہم مجبور نہیں ہیں, ہم اللہ کی رضا میں چلنے والے